اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج سورہ مائدہ کا تعارف لے کر حاضر ہوئی ہوں اور سورہ مائدہ کے بارے میں اہم نکات آپ کو بتائے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سورت کا باقاعدہ آغاز کریں، سورہ مائدہ کے اہم نکات اور مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران اور سورہ نساء کے بعد اس سورت کے نزول تک پہنچتے پہنچتے حالات میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہوئی۔ یا تو یہ وہ وقت تھا کہ جنگ احد کے صدمے نے مسلمانوں کے لیے مدینے کے ارد گرد کے ماحول کو بھی پرخطر بنا دیا تھا، یا اب یہ وقت آ گیا تھا کہ عرب میں اسلام ایک ناقابل شکست طاقت نظر آنے لگا اور اسلامی ریاست ایک طرف نجد تک، دوسری طرف شام تک، تیسری طرف بحر احمر تک اور چوتھی طرف سے مکے کے قریب تک پھیل گئی۔ احد میں جو زخم مسلمانوں نے کھایا تھا وہ ان کی ہمتیں توڑنے کے بجائے ان کے عزم کو بڑھانے کے کام آیا، اور وہ زخمی شیر کی طرح بپھر کر اٹھے اور 3 سالوں میں ہی دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ان کے عزم کی وجہ سے مدینے کے چاروں طرف کے مخالف قبائل کا زور ٹوٹ گیا اور مدینہ پر جو خطرہ منڈلا رہا تھا اس کا سر ہی انہوں نے کچل ڈالا۔ حجاز اور دوسرے مقامات کے یہودی مدینے کی حکومت کے باج گزار بن گئے۔ اسلام کو دبانے کے لیے قریش نے آخری کوشش کی، مگر منہ کی کھائی اور ناکام ہو گئے۔ وہ جان گئے کہ اسلام کی یہ تحریک مٹائے نہ مٹے گی۔ اب مسلمان اپنے مسلک کے مطابق زندگیاں گزارنے کے قابل ہو چکے تھے اور بلا روک ٹوک وہ اسلام پر عمل کر سکتے تھے، اور چند ہی سالوں میں وہ غیر مسلموں سے اپنے طرز حیات، معاشرت، تمدن، ہر چیز میں ممتاز نظر آنے لگے تھے۔ اسلام کے مطابق قوانین نافذ ہو چکے تھے، وراثت کا مستقل ضابطہ بن گیا تھا، نکاح اور طلاق کے قوانین، پردہ شرعی کا حکم، زنا اور قذف کی سزائیں جاری ہونے سے مسلمانوں کی زندگیاں خاص سانچے میں ڈل گئی تھیں۔ ان حالات کو دیکھنے کے بعد غیر مسلم دنیا اس بات سے مایوس ہو چکی تھی کہ یہ لوگ کبھی ان کے ساتھ پھر سے آ ملیں گے۔ اب مسلمانوں کو فتح مکہ کے بعد یہ موقع بھی ملا کہ اسلام کی دعوت کو عام کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران، روم، مصر اور عرب کے رؤسا اور بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ پھر سورہ مائدہ نازل ہونی شروع ہوئی۔ اس سورت کا نام 15ویں رکوع کی آیت سے ماخوذ ہے۔ قرآن کی بیشتر صورتوں کی طرح اس سورت کے نام کو بھی سورت سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، محض دوسری صورتوں سے ممتاز کرنے کے لیے اس کا نام علامت کے طور پر اختیار کیا گیا ہے۔ یہ پارہ نمبر 6 اور 7 میں ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ 5ویں سورت ہے۔ اس کے 16 رکوع ہیں اور مدینہ منورہ اور حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس سورت میں 16 رکوع اور 20 آیات ہیں۔ نام ہے مائدہ، جس کا مطلب دسترخوان ہے، اور اسی سورت کی آیت نمبر 112 سے 115 میں واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے آسمان سے دسترخوان یعنی مائدہ کے نزول کا مطالبہ کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے مائدہ نازل کرنے کی دعا کی، جس کی وجہ سے اس کا نام مائدہ رکھا گیا۔ اس سورت کی ایک آیت کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے میرے امیر المومنین، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے گروہ پر نازل ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ یہ آیت ہے۔ کون سی آیت تھی؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ اللہ فرما رہا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں عرفات میں مشغول تھے۔ جمعہ کا دن تھا اور جمعہ اور عرفات مسلمانوں کے لیے دونوں ہی عید کے دن ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے۔ اس وقت آپ پر اس آیت کا نزول ہوا اور سواری میں اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزن کو اٹھاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ مسند امام احمد۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ شعب الایمان میں یہ لکھا ہے۔ مائدہ سورت میں مردوں کے لیے بہت زیادہ ڈانٹ و ڈپٹ ہے اور سورہ نور میں عورتوں کے لیے بہت ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس لیے دونوں کو ان دونوں صورتوں کو سیکھنے کا کہا گیا ہے۔ سورہ نور میں واقعہ عفق ہے اور عورتوں کو زینت کے مقام دکھانے کی حرمت بھی بیان کی گئی ہے اور عورتوں کے متعلق احکام ہیں۔ اس سورہ مائدہ کے مرکزی مضامین یہودیوں اور نصرانیوں کے باطل عقائد کا رد ہے۔ مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں یا جو ان پر حرام ہیں۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور ناانصافی کرنے سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل سے عہد لینا، ان کے عہد کی خلاف ورزی کرنا اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور بنی اسرائیل کا جبارین کی قوم سے جنگ نہ کرنے کا واقعہ بھی مذکور ہے۔ چوری، ڈاکہ، شراب، جوئے، ان کی سزائیں ان کا بیان ہے، اور قسم کے کفارے کا بیان اور احرام کی حالت میں شکار کے احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کے احکامات پر عمل کو ترک کرنے کی وعید سنائی گئی ہے۔ مشرکوں، عیسائیوں، منافقوں اور مشرکوں سے ہونے والی بحث کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیکی کے کاموں میں تعاون اور گناہوں سے دوری، انصاف پسندی اور مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کی جائے۔ عبرت اور نصیحت کے لیے 3 اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ، دوسرا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، اور تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے آسمان سے مائدہ اترنے کا واقعہ۔ اس سورت کا کچھ حصہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، کچھ فتح مکہ اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا۔ اس سورت کا مرکزی موضوع معاہدات کی پاسداری ہے۔ معاہدے 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 رب سے انسان کا معاہدہ، نمبر 2 انسان کا خود سے معاہدہ، اور نمبر 3 ایک انسان یا ایک گروہ کا دوسرے گروہ سے یا دوسرے انسان سے معاہدہ۔ پھر اہل کتاب سے ذبیحے اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح، اس کے احکامات بیان کیے گئے ہیں اور مسلمانوں کے مختلف مسائل کے متعلق ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ قتل ناحق کتنا بڑا گناہ ہے، اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ بھی یہاں بیان ہوا۔ چوری، ڈاکے کی شرعی سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ قسم کھانے کے بارے میں بھی اس کے احکام اور کفارے کا ذکر ہے۔ اس صورت میں یہود و نصارہ کو راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہیں پر مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے لوگوں سے میل جول کی حدود مقرر کی گئی ہیں۔ آخر میں
بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مائدہ کے نزول کا مطالبہ کیا تھا، اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اور مائدے کا نزول ہو گیا تھا۔ اس صورت میں 17 فرائض بیان کیے گئے ہیں جو کسی دوسری صورت میں مذکور نہیں ہیں۔ سورہ نساء اور مائدہ دونوں میں یہود و نصارہ کے باطل عقائد کا ذکر کر کے ان کے رد کو بیان کیا گیا ہے، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں کی نبوت اور رسالت کو ثابت کیا گیا ہے۔ احکام شریعہ اور مسائل فریعہ پر بہت زور دیا گیا ہے، جیسے سورہ نساء میں خواتین کے حقوق پر بہت زیادہ بات ہوئی ہے، اسی طرح سورہ مائدہ بھی اپنا منفرد مقام رکھتی ہے۔ تو یہ ایک مختصر تعارف تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرامز میں ہم آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کریں گے اور ان ساری باتوں کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں اللہ توفیق دے دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔